بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و حاضرین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ARYQ TV کے مقبول عام اور شہرا آفاق پروگرام صدائے محراب کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کی خوشیوں کے بعد آج الحمدللہ صدائے محراب کی پہلی پاکیزہ نشست ہے۔ ہماری آج کی اس بابرکت نشست کا عنوان عہد حاضر کے ماحول اور تقاضوں کے پس منظر کی مناسبت رکھتا ہے۔ آج کی پاکیزہ بزم کا عنوان ہے اینزائٹی ام الامراض ہے۔ ناظرین و حاضرین مکرم، ابتدائے کائنات سے ہی انسانوں اور پریشانیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دکھ، تکلیف، پریشانی، اذیت، آزار اور بیماری پہلے دن سے ہی انسانوں کے ہم قدم رہی ہے۔ جیسے جیسے انسانیت ارتقاء کی منزلیں طے کرتی گئی، ویسے ویسے اس کی پریشانیاں، بیماریاں، اضطراب اور بے چینیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ در حقیقت انسان کی ترجیحات کا دائرہ جب وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا تو پریشانی، بے قراری اور ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آج انسانی معاشرہ اپنی ترقی کی معراج پر دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ یہی انسانی معاشرہ جو ایک وقت میں ترقی کے بام عروج پر ہے، دوسرے ہی وقت میں مکمل بیمارستان نظر آتا ہے۔ انہی جدید بیماریوں میں سے ایک بیماری کا نام اینزائٹی ہے۔ اس مرض کی مختلف شکلیں، اس کی حالتیں اور ان کا علاج آج کی پاکیزہ نشست میں ہم جانیں گے اپنے طبیب روحانی حضرت قبلہ شاہ جی سے۔ کیونکہ ایک طرف ظاہری بیماریاں ہیں، ان کا علاج دوائیاں اور دیگر چیزیں ہیں، اور دوسری طرف کچھ بیماریوں کا علاج ہمارے بڑوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ مریضان محبت کو فقط دیدار کافی ہے، ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار کافی ہے۔ آئیے آج کی پاکیزہ محفل کا صدائے محراب کا آغاز کرتے ہیں صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات سے۔ جوہر آباد کی سرزمین سے عرض وطن کے بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن، فضیلت الشیخ اور لہن داؤدی کی برکتوں سے حامل، جنہیں آج کے اس پروگرام میں تلاوت کی دعوت دی گئی، مجھے ان کی دعائے صحت کے لیے بھی حضور قبلہ شاہ جی سے اور پوری دنیا کے ناظرین سے گزارش کرنا ہے۔ حال ہی میں ایک طویل ڈینٹل سرجری کے مرحلے سے گزرے ہیں، اب اللہ نے روب صحت کیا ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ استاذ القراء جناب پروفیسر قاری محمد مشتاق انور سے۔ ملتجی ہوں تشریف لائیے، صحیفہ نور کی منتخب آیات پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم
وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين माशाअल्लाह बारकल्लाह। मुकर्रम नाज़रीन और हाज़रीन किराम क़द्र, सहीफ़ा नूर की मुक़द्दस आयात की तिलावत पेश करने की सआदत पा रहे थे प्रोफेसर कारी मोहम्मद मुश्ताक अनवर, अल्लाह इन्हें सेहत कामिला की दौलतें अता फरमाए। आज की इस पाकीज़ा नशिस्त में हमें एक बड़ी मुबारक शख्सियत ने शरफ़याब किया है। काल अल्लाह और काल रसूल सल्लल्लाहु अला नबील करीम के सरमदी नगमों का उजाला और रोशनी कई नस्लों से घर घर पहुंचाने वाला एक बड़ा मुबारक खानवादा मरकज़े अहले सुन्नत मुफ्ती आबाद मानसेरा से बड़े मुकर्रम मोहतशम और मुक़्तदर मेहमान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल मालिक लुकवानवी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं किबला मुफ्ती साहब का समीम कल्ब से इदारा तालीमात इस्लामिया में खैर मकदम करता हूँ। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ान रसूल जनाब साहिबजादा सैयद ज़बीब मसूद शाह, आपका भी शाह जी खैर मकदम। नाते रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त की तरफ हमें बढ़ना है। तारों को ज़िया देता है सरकार का चेहरा। मोहब्बत से बार सुभान अल्लाह की आवाज़ आए। तारों को ज़िया देता है सरकार का चेहरा, खुर्शीद को शर्माता है सरकार का चेहरा। और महबूब की निस्बत का रहा रंग हमेशा, महबूब की निस्बत का रहा रंग हमेशा, चमके न क्यों सीरतो किरदार का चेहरा। मुजरिम को कहा जाएगा जा तुझको अमा है, मुजरिम को कहा जाएगा जा तुझको अमा है, गमनाक है तेरे लिए गमखार का चेहरा, गमनाक है तेरे लिए गमखार का चेहरा। और जिस मजमून पर आपको लाना मकसूद था वही हमारा आज का टॉपिक है, जिस पर हमें
علم و حکمت کے موتی سمیٹنے ہیں حضور قبلہ شاہ جی کی گفتگو سے. چہرے پہ میرے مل دو ذرا خاک مدینہ، چہرے پہ ذرا مل دو میرے خاک مدینہ، ہو جائے گا اچھا ابھی بیمار کا چہرہ، ہو جائے گا اچھا ابھی بیمار کا چہرہ. آئیے بڑھتے ہیں پہلی حاضری کی طرف. میں ایک نوجوان سید زادے کو بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں. پہلی دفعہ یہ سید زادے آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں مہمان ہوئے. میں ان کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں. مانسہرہ سے محترم سید وجاہت حسین شاہ سے ملتجی ہوں. آپ تشریف لائیے، اپنے کریم نانا کے حضور ہدایہ عقیدت پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے. یہ بارگاہ سے چل ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، ناداں یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے. روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے. کیسے نہ ہم سلام کریں اس بطول کو، کیسے نہ ہم سلام کریں اس بطول کو جس کی تمام نسل علیہ السلام ہے، جس کی تمام نسل علیہ. کیسے نہ ہم سلام
اس بطول کو جن کی تمام نسل علیہ السلام ہے، جن کی تمام نسل علیہ السلام ہے۔ تربت سے میری کہہ کے فرشتے چلے گئے، تربت سے میری لوگ آج کے دن تک 15ویں صدی میں بھی رٹے رٹائے موضوعات تک محدود رہتے ہیں۔ وہ موضوعات 14 ہوں، 16 ہوں یا 18 ہوں، یہ الگ بحث ہے۔ قربان جائیے شاہ صاحب کے ذوق انتخاب میں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انسانیت جس بات کا تقاضا کرتی ہے، جو اس کی ضرورت ہے، اسی کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آج موضوع ہمارا اینزائٹی، ایک ام الامراض، بڑا شاندار۔ اسی کی مناسبت سے حضور شاہ صاحب کی دعا لیتا ہوا مجھے سید زبیب شاہ صاحب کی طرف بڑھنا ہے۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے۔ میں دوسرا مصرع پڑھوں گا انشاءاللہ، سبحان اللہ کا مومنٹم بھی تیز ہو جائے گا، مجھے یقین ہے حضور کے ذکر پر۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے۔ کہیے سارے سبحان اللہ۔ ایک ایک شعر آپ کو ایک ایک زینہ آگے لے جاتا جائے گا۔ شفا کے نام پر خاک در سرکار رکھی ہے، مریضوں آ کے لے جاؤ، دوا تیار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا۔ پہلے دوسرا مصرع سن لیجئے پھر آگے بڑھیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں پہلے مصرے پر ہی فتویٰ لگانے کا ٹرینڈ ہے، دوسرا سنتے نہیں ہے، لیکن سن لیجئے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ میں ایک سلطان ہوں، مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ اور یہ شعر سن کر جو نہ بول سکا تو پھر سوچئے گا ضرور، تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی۔ بغیض اہل بیت کے لیے تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ بڑی بندہ نوازی ہے آپ کی، سارے کہیے نعرہ حیدری، حیدری۔ تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی، بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ اور حضور شاہ جی شعر دیکھیے گا، جو زہرہ کی چمک دیکھی، سیدہ زہرا بطول کی خدمت میں سلام ہے۔ اس سیاری کا ذکر جو سب سے روشن تصور ہوتا ہے، قربان ہونے والا شعر ہے۔ جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس نے چاند سے پوچھا، جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس نے چاند سے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر۔ جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، پوری دنیا میں چاند روشنی بانٹتا ہے، وہ زہرہ سے پوچھتا ہے۔ جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے؟ تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میسم ہیں، یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ تیگ کو زبان کاٹتے دیکھا گیا ہے، زبان کو تیگ کاٹتے کم لوگوں نے دیکھا۔ یہ میسم ہیں، یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے، علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے۔ ایک شعر سنیے پھر آخری شعر۔ پوری دنیا کا دستور ہے مکرم ناظرین کہ جو اپنی تلوار کسی کے قدموں میں رکھ دے تو سمجھا یہ آتا ہے کہ جس کے قدموں میں رکھی گئی وہ زیادہ بہادر ہے۔ ایسے ہی ہے، شعر سنیے اس کے بعد آخری شعر۔ اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے، اسی زینب کو، قاسم بھائی، اسی زینب کو ہر تاج شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی۔
کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے. اور حضور شاہ جی آپ سے دعا لینا ہے فقیر, جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا. آخری مصرع دھیان دیجیے گا, جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. جسے خطبوں سے ایک قیدی نے ڈھایا تھا گرایا تھا, نہ وہ دربار باقی ہے نہ وہ سرکار رکھی ہے. جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا, یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی. آگے بڑھتے ہیں. آل رسول کا ایک اور محترم اور مقتدر شہزادہ, جسے پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے محبوب کی نعت کے صدقے اللہ نے پذیرائیوں سے, محبتوں سے, احترام سے نوازا. واہ کینٹ سے ہمارے مکرم مہمان جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ تشریف لائیے. اپنے قریب نانا اور اپنے جاد اعلیٰ کے حضور منتخب کلمات پیش کرنے کی سعادت پائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نگاہ لطف نبی ہو تو نعت ہوتی ہے, عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے, عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے. لبے لبے فرات سے آتی ہو العطش کی صدا, کہ بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے. خود اپنے خون سے کر کے وضو سرے مقتل نماز عصر پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے. زمین کرب و بلا سے, زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا, حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے,
مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور شعر ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا لگ جا لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا،
کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا. کیوں؟ کیونکہ درِ زغارہ سے ہو کر آ رہا ہے. درِ زغارہ سے ہو کر آ رہا ہے. زبیب بے نوا زغرا کا صدقہ. زبیب بے نوا زغرا کا صدقہ. زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے. زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے. ایک اور کلام کے لیے حکم ہے میں پیش کر رہا ہوں. آج ہوں میں تیرا دہلیز کا ہم پایا ہوں. چند پل یوں تیری غربت میں کٹے. چند پل یوں تیری غربت میں کٹے. جیسے ایک عمر گزارا ہوں. جیسے ایک عمر گزارا ہوں. اور کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ. کتنی پیاری ہے تیرے شہر کی دھوپ. خود کو ایک سیر بنا لایا ہوں. یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو. میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں. مبارک دے رہے ہو تم مجھے
مجھے حج و زیارت کی، میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں، کہ بے وقتو بے مایا ہوں۔ دامت برکاتم القدسیہ سے ملتجی ہوں، قبلہ آپ خیرات فرمائیے، ہمارے دامن کشادہ ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ النجبا، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکا وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ۔ عورت نے جب ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے لیے خاص قسم کی مسندیں تیار کی۔ محفل آراستہ ہوئی تو اس نے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب ان عورتوں کی نظر ان پر پڑی تو لگی ان کی بڑائی بولنے، اور خود رفتگی میں اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی پاکی اللہ کے لیے، انہیں کون بشر کہے، یہ تو نہیں ہے مگر کوئی معزز فرشتہ۔ عالی وقار ناظرین، سامعین اور حاضرین، عید الفطر کے بعد آپ سے نئے سال کی پہلی ملاقات صدائے محراب کے حوالے سے جو ٹی وی کی وساطت سے ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے دعائیں اور آپ سے نیک تمناؤں کی التجا۔ آج ہماری محفل میں صدارت کے لیے یادگار اسلاف شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المالک صاحب کے جگر گوشہ مفتی حبیب المالک صاحب دامت برکاتہ القدسیہ شریک ہوئے۔ علماء کرام کی خاصی تعداد نظر آ رہی ہے، سادات بھی جلوہ فروز ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے انزائٹی ام الامراض ہے، بیماریوں کی جڑ ہے۔ بات ہمیں یہاں سے شروع کرنی ہوگی کہ انزائٹی کیا چیز ہے۔ انگریزی میں انزائٹی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فیلنگ آف وری، یا یہ کہہ لیں کہ ان ایزنس، بے چینی جس وقت وجود میں روگ بن جائے
تو انگریزی زبان میں اسے انزائٹی کہتے ہیں. میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ نے کسی جگہ سفر کر کے جانا ہے، 4 بجے آپ کی فلائٹ ہے، آپ 3 بجے تک نہ نکل سکے ایئرپورٹ کے لیے، منٹ اور سمٹ کے اب آپ گاڑی لے کر نکلے، روانہ ہوئے. آپ کے ذہن میں ایک تصور آیا، پتہ نہیں میں فلائٹ پا سکوں یا نہ پا سکوں، میں پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں، جہاز نکل جائے گا، میں رہ جاؤں گا. تو ایک خاص قسم کی بے چینی آپ کی طبیعت میں پیدا ہوگی. ایئرپورٹ تک آپ لٹکے ہوں گے اور آپ کے اعصاب پر بوجھ ہوگا اور آپ کی سوچیں تناؤ کا شکار ہو جائیں گے. اس قسم کی سوچیں جس وقت ابتدائی سطح پر ہوں تو ان کو انزائٹی کہتے ہیں. انزائٹی ہمیشہ نتیجے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اب ہم بیمار لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل، اس کو کرونا ہے، آپ کو کوئی آدمی کہنے والا کہتا ہے جو ہاسپٹل جائے وہ بچتا نہیں ہے. آپ اپنے عزیز کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں ان کو زندہ لے کے آؤں گا یا ان کو میں مردہ حالت میں لاؤں. یہ جو تناؤ ہے، بے چینی ہے، یہ انزائٹی ہے. اسی سے ڈپریشن ہو جاتی ہے. چھوٹی ٹینشنیں، انزائٹیاں، پریشانیاں بڑے روگ بن جاتی ہیں. عالی وقار ناظرین، یہ کتنی خطرناک چیز ہے پریشانی. یہ انسان کے جسم میں کیا منفی رول ادا کرتی ہے. اس کے لیے میں ایک ڈاکٹر صاحب کی مدد سے عرض کرنے لگا ہوں. What can anxiety do to our body؟ ہمارے جسم کے ساتھ انزائٹی، پریشانی، تناؤ یہ جس وقت چمٹ جاتی ہے تو ہمارے بدن کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہوتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اسٹمک پین، معدے کا درد آپ کا پیدا ہوگا، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم تباہ ہو جائے گا، نظام انہضام خراب ہوگا. ہیڈ ایک، یہ جن لوگوں کے سر میں مستقل درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اس کے پیچھے کوئی پین ہوتا ہے، ٹینس ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے دماغ پر، کوئی مستقل پریشانی چڑیل بن کر چمٹ گئی ہوتی ہے. اس کے بعد جناب بے خوابی، انسومنیا انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، کہ بے چینیاں انسان سے نیند چھین لیتی ہیں. آپ کروٹیں بدلیں گے، آپ تنگ آ کر کے اٹھیں گے، میں ٹی وی لگا لوں، آپ وہاں سے بھی چین نہیں پائیں گے، آپ اس کو بند کریں گے، آپ دروازہ کھول کے بے چینی سے باہر نکلیں گے، آپ کھڑکی سے جھانکیں گے. تو بیسیکلی کوئی اندر
کسی نے بے چینی کا بیج آپ کے اندر بو دیا ہے جو بے خوابی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. ویکنس جس کو 40 کہتے ہیں، انسان مستقل کمزور ہونے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کھانا بھی صحیح کھاتا ہوں، روٹی میں صحیح کھاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کھانا کدھر جاتا ہے اور صحت نہیں بن پڑتی. ریبٹ بریتھنگ، یہ شارٹنس آف بریتھ سسٹم، سانسیں اکھڑتی ہیں. یاد رکھیے کورونا کے بانیوں نے بہت کچھ سوچ کے اچھا دیا ہے، لیکن اے کاش کہ ان کی اپنی ہی بنائی ہوئی سائنس ان کے گلے کی پھانس نہ بنتی کہ انزائٹی جو آپ نے کروڑوں لوگوں میں بیج بنا کر بو دی، اس سے انسانیت کے ساتھ، آدمیت کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ پریشانی امراض کو جنم دیتی ہے، سانسیں اکھڑتی ہیں اور اس کے بعد پاؤنڈنگ ہارٹ، دل دھڑکتا ہے اور تیزی سے سسٹولک مرمر آپ کے بدن میں شروع ہو جائے گی. تیز 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 آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے گا. اس کی وجہ بھی اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلسل ذہن کا تناؤ، سوچ میں مر جاؤں گا، میں نہیں بچ سکتا، مجھے کرونا ہو گیا ہے، اوپر سے باغوں میں جانا بھی بند، کھڑکی سے جھانکنا بھی مشکل، دوستوں سے ملنا بھی دشوار. جناب انزائٹی آپ کو کہاں لے جائے گی؟ اس کے بعد سویٹنگ، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈے پسینے آنا. آپ کو ٹھنڈے پسینے آنے لگ جائیں گے، آپ سمجھیں گے کہ شاید کلو دیو مجھے چمٹ گیا ہے، لیکن الو دیو نہیں ہوتے اور نہ ہی جنات. اس قسم کی منفی حرکتیں انسانی ابدان میں آ کر کرتے ہیں. یہ اندر کی سوچوں کی چڑیلیں ہوتی ہیں، یہ پریشانیوں کے دیو ہوتے ہیں، یہ ٹینشن کا کانٹا ہوتا ہے جو چبھا ہوتا ہے، یہ ڈپریشن کی ذہنی بیماری اور سائیکولوجیکل بیماری ہوتی ہے جو انسان کو کنارے غور پہنچا دیتی ہے، قبر کے کنارے پہنچا دیتی ہے. جناب اس کے بعد ٹریمبلنگ، انسان کانپنے لگ جاتا ہے، تھر 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 اس کا وجود کانپنے لگ جائے گا. اس کی بیس وہی ٹینشن ہوتی ہے. رات آپ اپنے بچے کو اکیلا بستر پر چھوڑتے ہیں تو ان کی مائیں سوچتی نہیں ہے کہ ان کو جنوں سے نہ ڈرائیں، کہتی ہیں وہ کالا بابا آ گیا ہے، وہ نانگا بابا آ گیا ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. تو وہ بچہ اکیلے، اس کی سوچیں خطرناک رسیاں بن کر اس کو جکڑ لیتی ہیں. جکڑنے کے بعد وہ پہلے دیکھتا ہے ادھر مجھے کوئی نظر آیا، مجھے کوئی ادھر نظر آیا. دراصل اس کے لاشعور کا سارا کھیل اس کے شعور کے سٹیڈیم میں آ کر کے یہ سب کچھ ڈرامہ رچا رہا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، اسکول پڑھتا تھا، تو میں ایک خشک دریا کا راستہ تھا، چلتا تھا رات کے وقت. تو ایسے ہوتا کہ پیچھے سے پتھر آ کر کے مجھے
یہاں لگتے. میں کام کیا, میں ڈر گیا کہ یہ پتھر کہاں سے آ کے لگتے ہیں. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایزی چپل میں نے پہنے ہوئے تھے جن کو آپ سپینج کہتے ہیں, تو وہ پتھر چھوٹے چھوٹے ان پر چڑھتے اور میں قدم اٹھاتا تو وہ اٹھ کر خود ہی میری پیٹھ پر بجتے. وہی میرے دیو تھے, وہی خیالات اور افکار کا یہ کھیل تھا. انسان کی پریشانیاں کبھی معاشی ہوتی ہیں, کبھی معاشرتی ہوتی ہیں, کبھی نفسیاتی ہوتی ہیں, کبھی بیماریاں جناب انسان کو توڑ کر کے رکھ دیتی ہیں. آئیے میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ایک حدیث شریف سناؤں جو ہماری مدد کر سکتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کو روایت کرتے ہیں. یہ سنن ابی داود میں آپ پڑھ سکتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ جاتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے یا کاشانہ زہرا میں جاتے. جب واپسی ہوتی تو پہلے کاشانہ زہرا میں جاتے, پھر مسجد میں جاتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوئے اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے. ہاں, جو ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا ہے تنہا, اور انہوں نے اپنے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو زنجیر بنا کر اس طرح سر اپنا گھٹنوں پر رکھا ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من انت, تو کون ہے؟ تو وہ وفور ادب سے عشق نے اپنا کام دکھایا اور وہ اٹھے. تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میرے انصار میں سے ایک صحابی ہیں جن کو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ نماز کا وقت نہیں ہے, اس وقت مسلمان اپنے گھروں میں ہیں یا اپنا کام کاج کر رہے ہیں, تو آپ یہاں مسجد میں تنہا بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ رنج ہیں, کچھ غم ہیں, کچھ افکار کا دباؤ ہے, کچھ قرضے نے تنگ کیا ہوا ہے, جو قرض مانگنے والے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں, تو یہ پریشانیاں ہیں, انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دیا ہے. تو میں تھوڑا الگ ہو کر مسجد میں آ گیا ہوں سکون پانے کے لیے. میرے بخت نے میرا ساتھ دے دیا ہے, حضور آپ تشریف لے آئے ہیں, میرے سارے مسئلے تو حل ہو گئے آپ کے تشریف لانے سے. تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں, تجھے میں کچھ باتیں سکھاتا ہوں, وہ یاد کر لے تو اللہ تیرے سارے غم دور کر دے گا, تیری انزائٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, تیرا یہ جو وفور رنج ہے جس نے تجھے پیسا ہوا ہے, تجھے اس سے نجات مل سکتی ہے. عالی جناب پھر حضور نے پہلا کلمہ یہ سکھایا کہ یوں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, یوں کہا کر کہ اے اللہ میں
تیری پناہ چاہتا ہوں رنج سے اور ملال اندیشوں اور غم سے، یعنی انزائٹی، ڈپریشن، اور اے اللہ مجھے ان چیزوں سے نجات عطا کر دے۔ پھر حضور نے سکھایا کہ یوں کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور ناتوانی سے اور محتاجگی سے اور سست ہونے سے۔ رسول کریم علیہ السلام نے سستی کو بھی ایک بیماری قرار دیا۔ پھر حضور نے جبن اور بخل کا ذکر کیا، بزدلی اور بخیلی، اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگو۔ میرا تعلق ان آخری الفاظ کے ساتھ ہے کہ حضور نے کہا کہ غلبت الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرضے کے مسلط ہونے سے۔ اے اللہ اس قرضے کی جو ٹینس ہے، تکلیف ہے، اس سے مجھے تو نجات دے دے۔ اور قہر الرجال کا معنی کہ آدمی آدمی پر مسلط ہو جائے، انسان انسان کو اپنا غلام بنا لے، انسان انسان کو ہتھکڑیاں ڈال دے۔ میری لائیو تقریر نہ ہوتی تو میں آپ کو ڈیفینیشن بتاتا کہ لاک ڈاؤن کے نقصانات کتنے ہوتے ہیں، انسان تباہ کتنا ہوتا ہے، اس کی ذات برباد کتنی ہوتی ہے۔ جب ان حیوانوں کی طرح اس کو زنجیروں میں کس لو اور اس کی آزادی اور اس کی فریڈم اور اس کا سینس آف انڈیپینڈنس جس وقت ختم کر دو، معاف کیجئے، درد تو یہ ہے کہ عطار کے بیٹے جن سے لوگوں نے شفا کی امید رکھی تھی، وہی لوگ جو انسانیت کی تعمیر کے دعوے دار تھے، انہی لوگوں کے ہاتھوں آدمیت کی مانگ اجڑی۔ یاد رکھنا 4 چیزیں اینزائٹی کو دور کرتی ہیں۔ ایک تو میں بیان کر گیا کہ دعا، حضور نے کہا دعا یہ کرو اے اللہ کسی انسان کو انسان پر مسلط نہ کر کہ وہ اس کو اپنا غلام بنا لے، وہ اس کی سوچوں اور خیالات کو زنجیریں ڈال دے اور مقید اور معصور کر دے۔ اینزائٹی کے دور کرنے کے لیے مست ہے کہ آپ دھوپ کا غسل لیں، کسی وقت آپ دھوپ میں پھریں، کھلی فضا میں پھریں، اور دوسرا آپ ہوا کا غسل لیں، آکسیجن کا غسل لیں۔ جس وقت آکسیجن کھلی ہوا میں آپ بریتھ کریں گے، سانسیں لیں گے، تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں وائرس ختم ہو جاتا۔ میں نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے۔ آپ سورج کی کرنوں کا غسل نہ بھولیں، اور آپ آکسیجن کا بات کریں۔ اپنے مکان کی چھت پر چڑھنے میں کون آپ کو روکتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی سیر اور شام کی سیر 2 جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ رواحہ اور غدوہ بخاری کا متن اور اس کا حوالہ دینا، میں اپنا اعزاز سمجھ رہا ہوں۔ تو آکسیجن نعمت اللہ کی، دھوپ اللہ کی نعمت ہے،
پانی کا غسل، آپ مسلمان ہیں، مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں کہ کوئی غیر مسلم بھی مجھے سنتا ہے، مجھے صحیح فہمی ہے کہ مسلمان ہی سنتے ہیں، اور جو اسلام پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ المائٹی کی توحید کو ماننے والے ہیں اور حضور کی رسالت پر یقین کرنے والے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ وضو کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، غسل کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، صفائی کا جو نظام اسلام نے دیا ہے، حضور نے اس کو نصف ایمان قرار دیا ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ تو یاد رکھنا، صفائی طہارت سے پھوٹتی ہے، صفائی سے جنم لیتی ہے۔ یہ تیسرا غسل تھا۔ اور چوتھا غسل یہ ہے، کسی مرشد سے اپنا تعلق قائم کرو، وہ اپنی نظر سے تمہیں نہلا دے، وہ اپنی نظر سے تمہیں نہلا دے، تمہارا تزکیہ یہ نفس ہو، تمہاری روح پاکیزہ ہو، تمہارا باطن سکون محسوس کرے، وہ تمہیں اذکار الہیہ تلقین کرے، وہ دعائیں اور مناجات تمہاری زبان پر جاری کرے۔ میں نے اس لیے قرآن مجید کا متن آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ میں کوئی عاشقی معشوقی کی کتاب آپ کے سامنے نہیں کھول رہا، میں تو قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَعَاتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ یوسف علیہ السلام کے تقدس کا معاملہ جب بحث کا عنوان بنا تو زلیخا نے عورتوں کو بلا بھیجا، مجلس سج گئی۔ میں اپنی تفسیر لکھتے ہوئے جب یہاں پہنچا تھا تو کافی دیر رکا تھا کہ قرآن کہتا ہے قالت اخرج علیہن۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یوسف ذرا ان عورتوں کے ساتھ جا کر بیٹھ، یہ خرجہ کا مادہ واو ہے، کیا یوسف ادھر سے آ، ادھر سے نکل جا۔ معنی یہ ہے کہ یہ مقابلہ حسن نہیں تھا، یہ کسی کے جلووں کی سیر تھی اور خدا پرستی کا جلوہ تھا کہ انہوں نے کہا ادھر آئیں اور ادھر سے نکل جائیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان کو بڑا جانا اور وہ اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ بیٹھیں، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ اصل میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ وہ گم ہو گئیں یوسف کے جلووں میں، تو کہا کہ یہ تو بشر معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی ملک کریم ہے۔ گویا شرافت کی اقدار اور ان کا حسن اور غازہ جس وقت یوسف کے چہرے پر نظر آیا تو کہا تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے ایک لاہور کے مفسر سے جب ملنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا تھا، لکھا تھا کہ ایک فاحشہ عورت کا نبی سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایک کافر عورت مسلمان ہو کر حضور کے حرم میں آ سکتی ہے توبہ کرنے کے بعد، تو مولانا آپ یہ کیا لکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ لڑکے عمر چھوٹی ہے لیکن ذہین ہو، عمر تمہاری چھوٹی ہے لیکن تم ذہانت رکھتے ہو۔ تو جناب میں عرض کر رہا ہوں کہ جلوہ غسل دیتا ہے، بندے کو ہاتھ کاٹنے کی بھی خبر نہیں ہوتی، اگر ہاتھ کٹنا جو ہے وہ ثانوی ہو جاتا ہے
تو یہ کسی کا جلوہ دیکھنے سے ہوا کہ انگلیاں کٹ گئیں، خبر ہی نہ ہوئی. تو اگر کورونا سامنے آ جائے تو ادھر سے کسی کا جلوہ سامنے آ جائے تو میں تو قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، کتاب مجید پڑھانے والا ہوں. یاد رکھیے کہ اگر یوسف کے جلوے انگلیوں کے درد سے ماورا کر دیتے ہیں تو مصطفیٰ کے جلوے کیا دیتے ہوں گے؟ غلامان رسالت مآب. بات صرف توجہ فوکس کرنے کی ہے. ناظرین، توجہ کا طالب ہوں. دیکھ کے حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ غلطی نہ کھاؤں. ایک سسٹم ہے، اس کو کہتے ہیں سمپتھیٹک نروس سسٹم. سمپتھیٹک نروس سسٹم. انسان کے بدن کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم رکھا ہے. بندہ سو جائے تو کیا آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ دل دھڑکتا رہتا ہے، آنکھیں بھی چھپکتی رہتی ہیں، ابرو ہلتے رہتے ہیں، ہونٹ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات انسان سوئے ہوئے بھی باتیں کرتا رہتا ہے، بلکہ بعض تو کلندر ایسے بھی ہیں کہ اٹھ کر چلنے لگ جاتے ہیں اور چل کے ایک منزل سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ میں سوئے ہوئے چل رہا ہوں. اس کا مطلب ہے قدم کام کر رہی ہوتے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. انسان کروٹیں بدلتا ہے، پہلو بدلتا ہے. تو کبھی سوچا کہ یہ کیا سسٹم ہے؟ اصل میں اللہ نے ہر آدمی کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب رکھے ہوئے ہیں. جو تم سوتے ہو تو وہ جاگ جاتے ہیں. وہ جاگتے ہوئے دل کی بھی چوکی کرتے ہیں، وہ ابروں کی بھی چوکی کرتے ہیں، وہ دماغ کو بھی چلاتے رہتے ہیں. وہ انسان باتیں بھی کرتا رہتا ہے بلکہ خواب دیکھتا رہتا ہے. مجھے اپنے BSc کے زمانے کا خواب ایک دوست کا، تو میں نے اس کو پکڑا، وہ ہڑبڑا رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے میں خواب میں چاند پر چلا گیا. میں نے کہا بھائی تو اپنی چارپائی پر ہے، چاند پر تو نہیں پہنچا ہے. تو انسان خوابوں کے اندر پہلے آسمان پر جا پہنچتا ہے، دوسرے آسمان پر جا پہنچتا ہے. بندہ جناب بیٹھا لیٹا پنڈی میں ہوتا ہے، کراچی پہنچ جاتا ہے. کئی کراچی والے پنڈی آ جاتے ہیں. ہمارے صدائے محراب میں تو نظریں لگی رہتی ہیں اور لوگ ٹٹولتے رہتے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ لفظ کیا ہیں اور لفظوں کا رخ کدھر ہے. وہ سوچتے رہتے ہیں، ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری منزل مدینہ ہی ہے، ہماری منزل مدینہ ہی ہے. اس کو سمپتھیٹک نروس سسٹم انگریزی میں اور سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک سسٹم ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ آٹو سسٹم ہے جو چل رہا ہے. اگر کوئی بات قرآن مجید اس کو کہتا ہے وَلَهُ مُعَقِّبَاتٌ. قرآن مجید کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے اس کے اندر میں نے ایک سسٹم رکھا ہے جو اس کی چوکی کرتا رہتا ہے. سونیوں احتیاط ضرور کرو، انشاءاللہ اندر کے ڈاکٹر کو نہ مرنے دو. وہ مدینے والے کا غلام ہے. اگر غلامی کا رشتہ ادھر جوڑ دو تو کرونا مرونا کچھ نہیں کہتا. محمد طبیب بھی ہیں، مصطفیٰ شفا دینے والے بھی ہیں. انزائٹی میں نے کہا انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو برباد کر دیتی ہے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا
جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول کریم علیہ السلام کسی کے آشنا ہی نہیں رہتے تھے. میں نے حدیث کا ترجمہ کیا, کہتے ہیں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے حضور کی شناسائی ہی نہیں ہے. حضور جس وقت نماز میں کھڑے ہوتے پاؤں متورم ہو جاتے, پاؤں پر سوجن آ جاتی, آپ اس قدر انعماق اور اس قدر استغراق کے ساتھ اللہ کی حضوری میں چلے جاتے. ایک بار تو محفل ذکر میں عائشہ سے پوچھ لیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا عائشہ ہوں. حضور نے کہا کون عائشہ؟ انہوں نے کہا ابو بکر کی بیٹی عائشہ. انہوں نے کہا کون ابو بکر؟ انہوں نے کہا قحافہ کا بیٹا ابو بکر. انہوں نے کہا کون قحافہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حریم محبت میں جس وقت کوئی اتر جائے تو جیسے وہ لا شریک لہو ہوتا ہے ایسے ہی طالب اور عاشق بھی لا شریک لہو ہو جاتا. یہ مقام طلب ہے, یہ مقام چاہت ہے, یہ محبت کا جلوہ ہے, یہ عشق کا جلوہ ہے. ام المومنین فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شناسا ہی نہیں رہتے تھے کہ کوئی میرا واقف بھی ہے یا نہیں. لیکن ام المومنین میری جان آپ پر فدا ہو جائے, آپ کے تقدس پر آپ کو سلام. لیکن یہ اور تھے جن کے حضور شناسا نہیں رہتے تھے. کوئی وہ بھی تھا کہ کندھوں پر چڑھ جائے تو سجدے لمبے ہو جاتے تھے. کوئی وہ بھی تھا. امت کو یاد رہے یا نہ رہے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تم آل بیت اطہار کا مقام اور ان کی فضیلتیں یاد رکھ سکو یا نہ رکھ سکو. ام المومنین فرماتی ہیں نماز کا وقت ہوتا تو حضور شناسا ہی نہ ہوتے. لیکن کبھی خسوف حضور ادا کر رہے ہوتے گرن کی نماز, تو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے 2 رکوع کیے. ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو 2 رکوع صلاۃ کسوف میں کرتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 رکوع نہیں, ایک ہی رکوع تھا. اصل میں اتنا لمبا رکوع کیا حضور نے کہ پچھلے اٹھ کے دیکھنے لگ گئے کہ حضور تو جب اٹھ کے دیکھا تو پھر رکوع میں تھے, وہ پھر رکوع میں ہو گئے. تو پچھلے 2 دفعہ اٹھے تو سمجھے ان سے بھی پچھلے کہ حضور نے 2 رکوع کیے ہیں, تو حضور نے تو ایک ہی رکوع کیا تھا. رحمت عالم نے طویل رکوع کیا تھا, لمبا رکوع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور جب نماز سے فارغ ہوئے تھے تو حضور نے علی کو پوچھا تھا کہ علی تم کیوں نہیں آئے؟ میں نے تیرے لیے نماز بھی لمبی کی اور تو پہنچا نہیں ہے, یہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک بڈھا مجوسی تھا, وہ میرے راستے میں آ رہا تھا, راستہ تنگ کر رہا تھا, اس لیے نہیں پہنچ پایا. تو حضور نے کہا میں نے 2 رکوعوں کے مقابلے 1 رکوع کیا ہے تاکہ میرا علی پہنچا ہے اور وہ اقتداء رسول سے محروم نہ ہو. علی جناب, میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کا تقدس واہ تھا کہ مرکوز ہو جائے بندہ. اب آئیے میں دنیا کے ایک بہت بڑے سائیکاٹرسٹ کی بات آپ کے سامنے, کہ جن کو انزائٹی ہو وہ ذکر کا مراقبہ کیا کریں, وہ اللہ کے نام کا مراقبہ کیا کریں. وہ کہنے لگے کہ انزائٹی کسی اور چیز سے دور نہیں ہوتی, لیکن مراقبہ صوفیاء کا کرو تو کوئی صوفیوں کا جو مرید ہے وہ غم والا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین کا ذکر. تو میں نے مانا کیا مرکوز ہونا, تعلق بنا لینا, اور عالی جناب اپنے آپ کو اللہ سے, اللہ کی دہلیز سے اپنے آپ کو بند کر لینا. اور اس کا ایک اور نقشہ آپ دیکھنا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے لاؤں کہ حضرت ابو سفیان یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ہیں ہی ہیں. یہ میں سفیان ثوری کی بات کر رہا تھا,
زمان پھسل کے ادھر چلی گئی. سفیان ثوری کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے, کسی دشمن نے آ کے ان کی انگلیاں کاٹ دی اور انگلیاں کاٹ کے لے گیا. تو جس وقت سلام پھیرا تو سفیان ثوری نے کہا یہ خون کس کا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی انگلیاں کاٹ کے وہ لے گیا ہے آپ کا دشمن. انہوں نے کہا ہم جب اللہ کی بارگاہ میں ہوں تو نہ انگلیاں کٹنے کی خبر ہوتی ہے نہ ہاتھ کٹنے کی خبر ہوتی ہے. عالی وقار دوستو, آج امت مسلمہ کی توجہ قرآن سے بکھیرنے کے لیے, رسول کریم علیہ السلام کی احادیث سے بکھیرنے کے لیے, آج اسوہ رسول سے توجہ ہٹانے کے لیے آج سنت رسول. دیکھو مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ تم 12 فٹ کے فاصلے پر رہو. میں نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ جب سے یہ پابندیاں لگی ہیں 6 فٹ کی, پہلے ایک سال میں 10 لاکھ پیدا ہوتے تھے, اس زمانے میں 20 لاکھ پیدا ہوئے ہیں. یہ SOP سے پیدا ہوئے ہوں گے. عالی جناب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور توجہ فرمائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسوہ دیا اس میں شفا ہے, حضور کی سیرت میں شفا ہے, حضور کے طریقوں میں شفا ہے, حضور نے جو شعائر دیے ان میں شفا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو آیات کتاب ہیں وہ شفا شفا شفا. دنیا کے ڈاکٹر شفا کا معنی بھول سکتے ہیں, مدینے والے مصطفیٰ شفا کا معنی نہیں بھول سکتے ہیں. شفا کا جو معنی ہے وہی معنی ہے. میں نے کہا کہ اور کچھ نہیں کرتے, درود شریف پڑھا کرو. اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے سے تمہاری انزائٹی بلاک کر دے گا, تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات میں آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا جب وہ ران سے تیر نکالنے کا معاملہ ہوا تو کہا جب یہ نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر تیر نکال لینا. علی جب نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے, اور یقین جانے کہ مولا علی پر نماز کے علاوہ ان کا کوئی دشمن جو ہے وہ حملہ نہ کر سکا. ان کے ہاتھوں کی پھرتی بجلی کا شعلہ جب والا تھا, اس کا مقابلہ کون کرتا. نماز کے اندر علی مگن ہی ایسے ہوتے تھے کہ جس کے لیے وہ مستغرق تھے اس کے پاس پہنچ گئے اور جام شہادت نوش کر لیا, اور اسی لیے جاتے جاتے یہ لفظ کہے کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. میں تمام احباب کی توجہ چاہوں گا کہ انسان کے اندر کہہ رہا تھا ایک سسٹم ہے, جب تک وہ زندہ ہے وہ سسٹم متحرک ہے, وہ کام کرتا ہے. اس کو سمپتھیٹک نروس سسٹم سے تعبیر کیا جاتا ہے. انسان اس کو زندہ رکھے, اس کو نہ مرنے دو. اگر وہ زندہ ہے اس کا تعلق پیر کامل سے ہے. تو عالی جناب انسان مرتا نہیں ہے, بیماریاں اس پر حاوی نہیں ہوتی. جس وقت انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے یا تقدیر آ جاتی ہے, 2 کاموں میں سے ایک کام, پھر سارے ہو جاتے ہیں. توجہ کا طالب ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ انزائٹی کیا ہے اور انسان اس کا علاج کس طرح کر سکتا ہے. عالی جناب میں اشارتاً کنایتاً ایک مضمون ایک مغربی آتھر نے لکھا, میں وہ دردناک مرثیہ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. اس نے کہا تھا I am anxious about the easing of restrictions. مجھے یہ بیماری اتنا نقصان نہیں دے رہی جتنا مجھے پابندیوں نے توڑ دیا ہے.
کوئی آئے میرا دکھ بانٹے اور میرا غم آ کر کے بانٹے. I'm feeling anxious all the time. میں کبھی کبھی پریشان ہوتا تھا. مجھے ہر وقت پریشان کر دیا گیا. مجھے ہر وقت پریشان کر دیا گیا اور پریشانیوں کا بوجھ میری پیٹھ پر لاد دیا گیا. کوئی آئے میرا غم بٹائے. My mood is low because of all the bad news. میڈیا پر مجھے ساری خبریں جو ہیں وہ غلط ملتی ہیں. مجھے ہلاک کرنے والی ملتی ہیں, انسانیت کو تباہ کرنے والی ملتی ہیں. مجھے کوئی خوشی کی خبر نہیں دیتا. اگر کوئی خوشی کی خبر دینے والا ہو, اگر وہ میرے پاس رائٹر ہوتی تو میں اس کے سر پر دست شفقت رکھ کے کہتا بشیرن نذیرہ ایک ہی ہے. تجھے خوشیوں کی تلاش ہے, تجھے مسرتوں کی تلاش ہے, تجھے کوئی ایسا ہاتھ درکار ہے جو ہاتھ تمہارے سر پر آئے اور تمہارے غموں کو بانٹے. تو وہ ہاتھ اللہ نے صرف حضور کا بنایا ہے. اگر حضور کا ہاتھ کسی کے ہاتھ پر آئے تو رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ جاتا ہے. میرے دوستو, جہالت کی جو تباہیاں انزائٹی بانٹ رہی ہیں, بچے تعلیم سے محروم ہیں, ان کو الف زبر آ اور با زبر با پڑھانے والا بھی نہیں ہے. ایکچولی واحد ہستی ہیں میرے حضور جو حرا سے اقرا کا پیغام لے کے آئے تھے. پڑھ 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 پڑھ. شاید رفیقان محبت سمجھتے یہ ہوں گے کہ ادارے بند ہونے سے قرآن بند ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ اس بیماری کے دوران امریکہ جیسے ملک میں پہلے 10,000 حافظ تیار ہوتے تھے, اس بیماری کے دوران 25,000 قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ something is going to be done in the world. اس کائنات میں سورج کی روشنی کے آگے کوئی انگلی رکھ کر کے اس کو نہیں روک سکتا ہے. دریا کوئی ہاتھ کے چپے کے ساتھ نہیں روک سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کا فیض سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. محمد عربی کے قرآن کا پرچم کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا ہے. ناظرین, حوصلہ پکڑیں اور پرائیویٹ ایجوکیشن کو طاقت دیں. پرائیویٹ ایجوکیشن کو منظم کریں, لوگوں کی انزائٹی دور کریں. ایک بات میں ہلکے سے انداز میں کہنے لگا ہوں کہ جس قوم میں خود اعتمادی کی قوت نہیں ہوتی, وہ قوم یوں لگائی حیات میں کامیابی کی دہلیز پر بوسہ زن نہیں ہو سکتی. قرآن نے کہا جو خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے اور اپنے آپ کو اندر سے چینج نہیں کرتے, اس قوم میں کوئی آدمی انقلاب نہیں لا سکتا. یہ قرآن کا میسج ہے, یہ کتاب مجید کا میسج ہے. انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ انسانی ہمدردی کی باتیں اگلے پیر کو بھی ہم کریں گے اور سکون کا راستہ تلاش کریں گے, اطمینان کا راستہ ہم تلاش کریں گے. آج کی اس خوبصورت بزم میں میرے ساتھ مفتی حبیب المالک صاحب زیدہ مجد ہوئے ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں, اور اس کے بعد پرائیویٹ جو محفل ہوگی اس کے اندر ہم ایک منقبت سنیں گے شاہ جی کی, اور ایک کلام زہرا ہم سنیں گے. آپ دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لي 5 أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم الحسن العسكري ثم مهدي هادي حضرت امام الخاتمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأزواجه وأمته أجمعين برحمتك يا آپ اسی طرح